بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2710 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور یہ حدیث کئی دفعہ مختلف طرق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ کو قرض دیا ہوا تھا، تو مسجد نبوی میں آپ کو ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت کعب نے قرض کا مطالبہ کیا۔ وہ کچھ انکار کر رہے تھے یا کمی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو دونوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان آوازوں کو سنا تو آپ نے پھر اپنے حجرے کا پردہ کھولا اور حضرت کعب کو آواز دی، اے کعب۔ عرض کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کے اشارے سے کہ اس کو نصف کر دو، یعنی آدھا معاف کر دو، کیونکہ وہ کمی کا مطالبہ کر رہے تھے یا مہلت مانگ رہے تھے۔ حضرت کعب نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ پھر سرکار نے حضرت ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اب آپ قرض ادا کر دیں۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، دوبارہ ہم ایک دفعہ تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہو اور مقروض دیر کر رہا ہو تو اپنے قرض کا مطالبہ کرنا اور اس میں تھوڑی بہت سختی کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ سختی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں، مارے پیٹیں، محلے میں جا کے اتنا شور مچا دیں کہ پورے محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس سفید پوش آدمی نے قرضہ لیا ہے۔ اس سے اس کی عزت پہ فرق آئے گا۔ ہاں جیسے ملاقات ہو گئی، آپ کہیں کہ بھئی اب میں تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا، مجھے میرا قرضہ واپس کرو، اس میں تھوڑی بہت آواز بلند ہو جائے، تھوڑی سختی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت کعب کو ضرور منع کرتے۔ اسی طریقے سے مساجد کے اندر اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا شرعاً جائز ہے۔ غیر ضروری دنیاوی بات منع ہوتی ہے۔ ضروری اگر کوئی بات ہے تو جیسے اب گئے نماز پڑھنے، ملاقات ہو گئی تو جی وہیں مطالبہ کر ڈالا، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ مسجد میں نہ کریں، باہر جا کے کر لیں کہ آواز بلند نہ ہو جیسے یہاں ہو گئی، لیکن یہ کوئی منع نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مقروض ایسا ہو کہ جو بیچارہ تنگ دست ہے، بعض ڈیفالٹ کر جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی اس کی حالت ایسی ہے، تو پھر دو چیزیں افضل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مہلت دے دیں آپ کہ کچھ عرصہ چلیں، میں مزید آپ کو مہلت دے دیتا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ معاف ہی کر دیں قرضہ، اس کو ابرا کہتے ہیں، بری کر دینا۔ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ایک شاید یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ ایک کاروباری آدمی تھا کہ جب وہ لوگوں کو چیزیں دیتا اور پیمنٹ میں دیر ہوتی تو ان کو مہلت دیتا، اور کبھی معاف بھی کر دیا کرتا تھا جو بہت تنگ دست تھے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا ہے تو میں رب ہو کر اس سے درگزر نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، کائنڈنس دکھاتے ہیں، آپ عفو کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، اپنی واہ نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں تو معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بعض اوقات ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ تیسری چیز جو پتہ چلی وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سفارش کی، گویا کہ آپ تھوڑا آدھا کر دیں، کعب آدھا کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کوئی مظلوم ہو، کوئی اس طرح مقروض ہو، کوئی پریشان ہو، اگر آپ اس کی سفارش کر سکتے ہوں تو سنت کی نیت سے کر دیں، بہت اچھی بات ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ناجائز سفارش کرنا حرام ہوتا ہے کہ کسی کو ناجائز نوکری دلوا دی، ناجائز ٹینڈر دلوا دیا اور دیگر کام رشوتوں کے ذریعے، اور حقدار کو ہٹا کے بیچارے ناحق کو کہیں پر آپ نے بٹھا دیا سفارش کروا کے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سفارشیں گلے کا پھندا ہیں جو آخرت کے اندر وبال ہوگا، اور گناہ بے لذت کہ بعض اوقات صرف ہم جان پہچان پر غلط سفارش کر کے کسی کو لگا دیتے ہیں، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی ہمیں کوئی کمیشن دیتا ہے نہ کچھ، بس سفارش کر دی، ہم چلے گئے۔ اس کے بعد اب برود قیامت ہماری سفارش کی وجہ سے جس کا حق مارا گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرے گا تو پھر وہاں پر ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس وقت شدید پچھتاوا ہوگا کہ کیا فائدہ ہوا اس سفارش کرنے کا، گناہ بے لذت کہ گناہ بھی ہوا، کوئی مزہ بھی نہیں آیا، کوئی بینیفٹ بھی نہیں ملا، سزا علیحدہ۔ تو ایسے جتنے بھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
یا اللہ نے آپ کو اتنا قد دیا ہے کہ ایک کال کے اوپر آپ بات کروا سکتے ہیں یا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، تو خدا را اس کو مس یوز نہ کریں۔ ہمارا مشورہ ہے، اگر کسی ایسے تک میرا یہ بیان پہنچ جاتا ہے، ہمارا مشورہ ہے ایسا نہ کریں، ورنہ وبال آخرت ہوگا۔ منصب کسی کے پاس نہیں رہتا، ابھی آپ ہیں کسی سیٹ کے اوپر، کل آپ باہر ہوں گے، اور اس وقت آپ اپنی ویلیو خود جانتے ہیں کہ جب تک انسان سیٹ پر ہوتا ہے لوگ اٹھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیٹ سے ہٹ جائیں تو چوکیدار تک سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسا منہ پھیر لیتا ہے وہ۔ تو کیا فائدہ پھر ان لوگوں کا کہ جن کے لیے آخرت برباد کریں اور بعد میں سلام تک نہ کریں، آپ کے لیے دعا تک نہ کریں، اور میدان محشر میں آپ پھنس جائیں۔ بہرحال ہمارا کام تو سمجھانا ہے، تو اچھی سفارش کر دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دیکھیں حضرت کعب نے اپنے مالی نقصان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر فوراً قبول کر لیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی بلکہ اطاعت کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان جا رہی ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہماری عزت پہ فرق پڑے گا۔ جیسے کوئی بڑا منصب والا تھا اور سرکار نے اس کو کس چیز سے منع کیا، اس نے بھی اطاعت کی، اور یہ نہیں دیکھا کہ اب بات کو قبول کرنے میں مجھے اپنے منصب سے نیچے اترنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، اگر اس میں بظاہر میرے لیے تھوڑا سا مطلب عزت کے خلاف معاملہ ہے، لیکن حقیقی عزت تو نبی کا کہنا ماننے میں ہے۔ اب ہم معاملہ برعکس ہو چکا ہے، اب ہم نعرے بازیوں تک رہ گئے ہیں، خالی لنگر کھانے پر رہ گئے ہیں، جلسے جلوسوں میں رہ گئے ہیں، نعت کی محفل تک رہ گئے ہیں، لیکن اطاعت رسول کی طرف حقیقتاً آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کوئی جسمانی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان سے مراد ہمیں مشقت میں پڑنا پڑے، ہم نبی کا حکم نہیں مانتے۔ جیسے فجر کی نماز میں کتنے اسی لیے نہیں اٹھتے کہ نیند ہوتی ہے، جسم ٹائرڈ ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کون اپنے نبی کا کہنا مانے، سو رہے ہیں۔ کتنے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، بلکہ حساب و کتاب ہی معلوم نہیں کرتے، شرائط معلوم نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو قربانی واجب ہو جائے، حالانکہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، لیکن چونکہ مال خرچ ہو رہا ہے اس لیے فوراً مال کو فوقیت دے کر نبی کریم کی اطاعت سے منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ جنہیں وراثت تقسیم کرنی چاہیے، دینی چاہیے، وہ وراثتیں کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو آرام اور آسائش سے رکھا ہوا ہے، اور دوسرے بہن بھائیوں کی زکاتیں یہ وراثتیں دبا کر وہ بیچارے کرائے کے مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو یعنی ہمیں بالکل حیا نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ دوسروں کی غمی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر اپنی خوشیوں کی بنیاد رکھ کر ہم نبی کریم کی اطاعت نہیں کر رہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم غلط کاموں سے جھوٹی عزتیں حاصل کر لیتے ہیں، اور اس جھوٹی عزت کو اگر ہم ختم کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ روحانی تکلیف ہوگی۔ نہ بھائی، ہم یہ نہیں، جھوٹی عزت قائم رہے، چاہے نبی کی کتنی نافرمانی کرنی پڑے۔ اس سے فرق صاف ظاہر ہوتا ہے، اور میں اسی کو عشق و محبت رسول کی علامت قرار دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنے پاس سے نہیں، اکابر نے اور بہت ساری لکھی ہیں، لیکن میں اس کو خاص کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اس ترازو میں اپنے آپ کو ذرا تول کر دیکھیں تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے۔ یہ نعرہ تو بہت آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو آئیے نا پھر امتحان کی طرف۔ سب سے پہلی علامت اور سب سے ضروری نبی کریم کا حکم ماننا ہے۔ مانے جو یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سرکار نے کس چیز کے بارے میں کیا کیا احکام بیان کیے ہیں۔ جاہل آدمی ہوتا ہے بعض اوقات، بالکل شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، احکام ہی معلوم نہیں ہے تو ان پہ عمل کیا کرے گا، نہ جاننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اور نعرے ایسے ایسے لگاتے ہیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہم دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ جب تک حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے منزل نہیں ملتی۔ آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے ریت چمکتی جیسے پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ آپ سراب کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کبھی منزل نہیں ملے گی۔ حقیقی پانی ملے گا تو جان بچے گی نا، ورنہ دوڑ دوڑ کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہیں وہ حدیثیں جن کو بنیاد بنا کر ان سے نکات نکال کر ہمیں مثل آئینہ سامنے ان کو کھڑا کر کے اپنے عکس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو دیکھیں کیسے ان کا قرضہ تھا، اور کتنا قرضہ تھا، یہ تو تعداد نہیں بیان ہوئی اس حدیث کے اندر، پیچھے بھی کئی حدیثیں گزری ہیں، لیکن بڑا ہوگا قرضہ، اور اس میں سے آدھا معاف کر دو، فوراً معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہا رسول اللہ ایک تو میں اتنے دیر ان کو ویٹ کرتا رہا ہوں، ان کو مہلت دیتا رہا ہوں، اگر یہ پیسہ میرے پاس ہوتا، میں انویسٹ کرتا، مجھے اور زیادہ نفع ہوتا، اس نفع سے محروم ہوتا رہا ہوں، تو آپ اب مجھے دلوا نہیں رہے بلکہ آپ فرما رہے کہ آدھا معاف کر دو۔ کوئی آیا ان کی تیوری پہ بل، ایک لمحے میں بس سرکار نے فرمایا کعب آدھا معاف کر دو، عرض کیا رسول اللہ کر دیا۔
سرکار کے قدموں پہ جان قربان. یہ ہے وہ پریکٹیکل جو کر کے دکھانا چاہیے اور ایک گھر کے سرپرست کو رول ماڈل بننا چاہیے. لیکن ہم ان امتحانات میں فیل ہوتے ہیں. ہم نے خود ساختہ اپنے مناصب اور اپنے مقامات متعین کر لیے ہیں. میں عاشق رسول ہوں، تم بہت متقی ہو، یہ بہت پرہیزگار ہیں خود ہی، اور علامات وغیرہ کوئی بھی نہیں. اور آخرت کے جو انعامات ملنے والے ہیں وہ بھی ہم نے خود ہی مختص کر دیے ہیں. یہ تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ عاشق رسول انشاءاللہ ان کو بڑا مقام ملے گا. ارے بھائی، حدیثیں کس لیے ہیں؟ قرآن کس لیے ہے؟ شریعت ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے. اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں، اس میں عکس دیکھیں، آپ اس کے مطابق ہیں تو انعام ملے گا. نہ یہ کہ بندر بانٹ ہے کہ جنت تم لے لینا، حور تم لے لینا، محل تم لے لینا. کون بانٹے گا؟ آپ بانٹیں گے، آپ کو اختیار حاصل ہے. اور کن اعمال کے بدلے میں؟ کیا وہ اعمال اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے کہ ان اعمال کے بدلے میں دوں گا؟ دلیل لے آئیں، قرآن سے حدیث سے لے کر آئیں دلیل. جو اعمال آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر ہمیں بہت بڑا انعام مل جائے گا تو قرآن و حدیث سے دلیل لائیں. بہرحال ہمارا کام سمجھانا ہے تو سمجھنا چاہیے. اور پھر سرکار نے حضرت ابن ابی حضرت سے فرمایا کہ اب آدھا قرض آپ ادا کر دیں. بھائی نے تم پہ کرم کیا ہے، ادا کر دیا، اب آپ کو ادا کرنا چاہیے. تو جو مقروض لوگ ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آدمی تنگ دست ہوتا ہے، نہیں ہوتا اس کے پاس. چلیں ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں. اور سرکار نے فرمایا جو دینے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. لیکن میں نے بعض مقروضوں کو دیکھا ہے کہ وہ دینے والے کو اتنا تنگ کرتے ہیں اور اتنا زج کر دیتے ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ کسی کو قرض نہیں دینا. حالانکہ آپ دے سکتے ہیں آسانی سے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مقروض ہیں، قرض ادا نہیں کر رہے، عمرے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، پکنک پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیدیں منا رہے ہیں. بھائی قرضہ لوٹاؤ، قرضہ نہیں لوٹا رہے. اور اس طریقے سے اپنے اس برے فعل سے آپ سامنے والے کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں کہ اب وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ آپ نے اپنے لیے ایک اور گناہ کا کام کیا کہ اپنے برے طرز عمل سے آپ نے اس بیچارے کے نرم دل کو سخت کر دیا. جو رحم دلی اس کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی آپ نے اس کو دل سے نکال دی. جو غریبوں کی مدد کی وہ ایک تمنا رکھتا تھا، ایک جذبہ رکھتا تھا، آپ نے اس کو سرد کر دیا اپنے گندے فعل کی وجہ سے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کھا جاتے ہیں قرضہ، صاف منع کر دیتے ہیں نہیں ہمارے پاس. یہ خاص طور پہ باہر کے ملکوں سے کئی کیسز مجھے آئے کیونکہ وہاں پہ ارننگ بعض لوگ چھپاتے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ لگ جاتا ہے. اب کسی نے قرضہ مانگا، اس نے جو سیونگ کی ہوئی تھی جس کا ٹیکس پے نہیں کیا تھا وہ بطور قرض دے دیا. اب وہ جب مانگتے ہیں کہتے ہیں نہیں جاؤ. اب کیا کریں؟ اگر آپ شکایت کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو دھر لیا جائے گا کہ اس کا بتائیں پیمنٹ، یہ رقم آئی کہاں سے تھی، اماؤنٹ کہاں سے آیا تھا. ٹیکس پے کیا تھا آپ نے؟ نہیں کیا تھا تو اس پہ پکڑا جائے گا. تو آدمی ڈر کے تو جاتا ہی نہیں ہے اور وہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اس قسم کے کوئی میرے باہر سن رہے ہیں، میرا کلپ نکال کے خدا را ایسے لوگوں کو بھیج دیں کہ یہ جو آپ بڑے شیر بنے ہوئے ہیں نا اس وقت اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کسی سے پیسہ لے کر اور ایسی ٹیکنیک سے میں نے پیسہ لے لیا کہ وہ واپس بھی نہیں مانگ سکتا، یہ آپ کو بروز قیامت دینا پڑے گا. یہ کتنے دن کھا لیں گے یہ حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم کی آگ اپنی آنتوں میں اتار کر کتنے عرصے تک آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھڑا کرے گا، اس شخص کو کھڑا کرے گا اور پھر آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، درود پاک، محافل میں شرکت، نعت خوانیوں میں شرکت، قدم جو آپ نے جماعت کے لیے اٹھائے، یہ ساری نیکیاں ادھر. اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں، آپ سیدھے جہنم میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. اس لیے قرضہ واپس کریں. اگر آپ نے ایسے کسی کا لیا ہے اس کے لیے ثبوت کا ہونا، اس کے لیے واپسی کی طاقت کا ہونا واجب نہیں ہے، آپ کو واپس کرنا واجب ہے. ایسے دکاندار سن رہے ہیں جو سیلز مینوں کی پیمنٹس دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا پیٹرول خرچ نہیں ہوتا آپ کے پاس آنے پر؟ بیچارے 10 بار آتے ہیں، 12 بار آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا بعد میں لے لینا، بعد میں. سب پیسہ پڑا ہوا ہے، دیں اور فارغ ہوں. اسی حالت میں آپ مر گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد تو آپ کا قرض بھی ادا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید شہادت پاتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مقام جنت میں پہنچا دیتا ہے. لیکن دوسری روایت میں فرمایا کہ شہید کے جنت میں داخل ہونے میں صرف قرض رکاوٹ ہوتی ہے. اگر وہ مقروض مرا ہے تو اس کی روح جنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ معلق رہے گی جب تک کہ یہ قرض ادا نہ ہو جائے. اور ہم یہ پیمنٹس دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرض ادا نہیں کرتے ہیں. بعض کھا گئے ہیں قرضے، کئی لاکھ روپے کھا گئے ہیں. وہ آدمی مر گیا بیچارہ، اس کے ورثاء کو نہیں دیا،
خوب کھا گئے کہ ٹھیک ہے اب تو یہ میرے جتنے ایسے سمجھدار بھائی بہن ہیں، سمجھدار سے ایک اور لفظ آگے کہوں گا، ہوشیار قسم کے جو ہیں، آپ اتنے ہوشیار اور سمجھدار ہیں نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا کو پسند کر لیا اور آخرت کی بربادی کو آپ نے اس کے مقابلے میں لے لیا۔ کہاں سے سمجھداری ہوگی؟ یہاں چند ٹکے اور وہاں ساری آپ کی نیکیاں، یہاں تھوڑا سا آرام اور وہاں کا سخت پھر عذاب۔ سمجھداری یہ ہے، دیں، تلاش کریں، اور اگر وہ نہیں ملتا جس کا آپ نے قرضہ دبایا ہوا ہے تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے، یعنی اس کے وارث بھی نہیں پتہ، اس کا بھی نہیں پتہ کہاں چلا گیا، تو اتنا پیسہ آپ صدقہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت اس شخص کو آپ سے راضی کر دے۔ صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو جتنوں نے بھی ایسے قرضے لیے ہوئے ہیں، خدا را تھوڑا تھوڑا کر کے چاہے کیسے بھی فوراً ادا کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر کچھ گھر کی چیز بھی بیچنی پڑے نا آپ کو، بیچ کے قرض اتار دیں، اپنے سر سے وبال ختم کر دیں، آخرت میں ہلکے پھلکے چلے جائیں۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، آپ نے ایئرپورٹ پہ سفر کیا ہوگا، جن کے ہاتھ میں ہینڈ کیری ہوتا ہے نا، جب آپ جہاز سے اترتے ہیں تو ان کو رکنا نہیں پڑتا، وہ سیدھے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس سامان ہوتا ہے بہت سارا، وہ بیچارے کھڑے ہوئے اپنے سامان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، بعض اوقات تو ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا آدمی ہلکا ہوتا ہے اتنا ہی جلدی فارغ ہوتا ہے، جتنا بھاری ہوتا ہے اتنا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بس آخرت کے معاملات بھی ایسے ہیں، جتنے ہلکے ہم جائیں گے اتنی جلدی جنت میں، اور جتنے بھاری ہو کر جائیں گے اتنا ہی وبال آخرت ہے اور مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ہمارا کتاب الصلح ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کتاب الشروط کا آغاز ہوگا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حصہ کتاب میں ان احادیث کریمہ کو لائے ہیں جن میں کسی نہ کسی شرط کا ذکر ہے۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو، ایک کام کو دوسرے کام پر معلق کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں۔ اگر تم نے کل اس سے بات کر لی تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، یہ جیسے ہم شرط اگر مگر کے ساتھ شرط لگاتے ہیں، ان شروط کا انشاءاللہ بیان ہوگا، اور نیکسٹ پروگرام سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔